وہ اسلام کے دشمنوں کے زمرے میں نہیں آتے، وہ اسلام کے غدار ہیں، اس ملک کی جنگ آزادی کے غدار ہیں۔ تو یہ کیسے ملا ہو گئے جن کو غداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی موقع میسر آ سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی تجدید کرنے چاہیے۔ کوئی جز نہیں ہے اسلام میں، محمد رسول اللہ کی شان کے مقابل کسی کا احترام نہیں ہو سکتا کائنات میں۔ حضور علیہ السلام ہی خاتم النبی، اور پہلے نبی بھی محمد رسول اللہ ہے اور آخری نبی بھی محمد رسول اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب دنیا سے جانے لگے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب کوئی دعا مانگو قبول نہ ہوتی ہو تو یہ کہہ کے دعا مانگنا کہ یا اللہ محمد کے صدقے ہمیں یہ چیز عطا کر دے۔ تو بیٹے نے پوچھا تھا ابو جی یہ محمد کون ہے؟ فرمایا جب میں پیدا ہوا، جب اللہ نے مجھے بنایا، جب مجھے جنت میں بھیجا تو میں نے جنت میں جن درختوں کو پتوں کو دیکھا جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا تو اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا۔ کائنات کو بنایا گیا تو پہلے نبی بھی محمد رسول اللہ اور آخری نبی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جو پوری کائنات میں آج مسلمان موجود ہیں، اتنی سازشوں کے باوجود، اتنی دھمکیوں کے باوجود، اتنے ظلم و تشدد کے باوجود پھر بھی ہم اسلام پر قائم ہیں، تو یہ صرف مسجدوں کا کمال نہیں ہے، یہ مولویوں کا کمال نہیں ہے، یہ بیت اللہ کے چاروں طرف گھیرے دینے کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کمال نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات میں جو اسلام زندہ ہے یہ محمد رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی سند محمد رسول اللہ ہے، حج کی سند محمد رسول اللہ ہے، قرآن کی سند محمد رسول اللہ ہے، مسجد کی سند محمد رسول اللہ ہے، ہمارے ایمان کی سند محمد رسول اللہ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نہیں تو نعوذ باللہ پھر کچھ بھی نہیں۔ تو آج کی یہ جو مقدس رات ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے۔ آج کی رات کو بھی لے کے کئی لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں اتنا کچھ ہے کہ بس بتا نہیں سکتے، کچھ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، کچھ کہتے ہیں میں اتنا کچھ ہے کہ تم حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ باتوں میں غلو کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں آج کی رات کی برکت لکھی گئی، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ قبرستانوں میں اگربتی جلانا، یہ کہیں نہیں لکھا 3 آدمی موٹر سائیکل پر بیٹھ کے قانون توڑنا، یہ کہیں نہیں لکھا کہ ساری رات مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے کھاتے پیتے رہنا۔ یہ خوبصورت موقع ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو منانے کا خوبصورت موقع ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، میں اپنے بندے کو جنت کی طرف بلاؤں، اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ تو آج کی رات اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ آج کی رات جو دعا مانگی جائے گی وہ رد نہیں ہو۔ آج کی رات اگر توبہ کر لی جائے تو قبول ہو جائے گی۔ میں نے جمعے میں بھی بتایا تھا 5 لوگوں کے لیے آج کی رات نہیں ہے۔ پہلا جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہو، دوسرا جو چغلی کرتا ہو، تیسرا جو تکبر کرتا ہو، چوتھا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، پانچواں جو مسلسل شراب پیتا ہو۔ ان 5 بندوں کے لیے آج کی رات کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اپنے عرش پہ لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ قرآن پاک میں فرمایا ما غرک بربک الکریم، فرمایا میرے بندوں میں تو کریم رب ہوں، تم آ جاؤ میری طرف۔ یہ 5 قسمیں بتانے کے بعد پھر کہہ دیا کہ اگر یہ 5 بھی توبہ کر لیں آج کی رات، یہ 5 بھی توبہ کر لیں آج کی رات تو ان کی بات بھی پھر بن جائے۔
ان کے لیے بھی معافی کا معاملہ ہو جائے، ان کے لیے بھی مغفرت کا معاملہ ہو جائے. تو آج کی رات اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ واٹس ایپ پر. مجھے تو شام سے وہی آ رہے لگاتار. کچھ لوگ فیس بک پہ ابھی بھی آن لائن لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. واٹس ایپ پہ پیغام جا رہے ہیں کہ بھائی معاف کر دینا، معاف کر دینا.